بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے وہ کافی پرانا تھا، کچے گھر اور زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں چند سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جسے آج تک کوئی بھول نہیں سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ آکاش ہمارے محلے کا لڑکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، لیکن اس کی شادی والی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کی شادی والی رات کو کوئی دلہن کو اغوا کر کے لے گیا اور اس کے بعد وہ دلہن کہیں بھی نہ ملی۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ دلہن کہاں گئی، اسے کون لے گیا اور کیوں لے گیا۔ گھر والوں نے اور آکاش نے رو رو کر صبر کر لیا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا جب آکاش کے گھر والوں نے اس کی دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی دوسری شادی ایک سدرا نامی لڑکی سے ہوئی تھی۔ سدرا بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی اور آکاش کے ساتھ بہت خوش تھی۔ آکاش بھی بہت خوش تھا، مگر شادی کے 1 ہفتے بعد سدرا بھی اچانک غائب ہو گئی، جیسے آکاش کی پہلی بیوی شادی والی رات غائب ہو گئی تھی۔ اس بار سب لوگ بری طرح پریشان ہو گئے اور آکاش خود بھی بہت پریشان تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی دوسری بیوی یوں اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ سدرا کے گھر والوں اور آکاش کے گھر والوں نے مل کر سدرا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ آکاش نے ایک بار پھر اس حادثے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس بار محلے والوں نے اس واقعے کو قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ آکاش کی بدقسمتی سمجھا، اور پورے محلے میں آکاش کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگی۔ کوئی کہتا آکاش پر آسیب ہے تو کوئی کہتا کہ آکاش پر جنات کا سایہ ہے اور وہی آکاش کا گھر نہیں بسنے دے رہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ آکاش خود ہی اپنی بیویوں کو غائب کر رہا ہے۔ آکاش بہت شریف اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن سچ کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ دوسری بیوی کے غائب ہو جانے کے بعد آکاش نے صبر کر لیا اور کبھی دوبارہ شادی کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اب آکاش کو محلے کا کوئی بھی آدمی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں تھا۔ پچھلے 2 واقعات اس قدر عجیب تھے کہ سب لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ آکاش کی ماں جس بھی گھر میں رشتہ لینے جاتی، ہر جگہ سے لوگ معذرت کرتے۔ آکاش نے 3 سال تک دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن 3 سال بعد اچانک اس کا رشتہ ایک دوسرے محلے کی لڑکی نائلہ سے طے ہو گیا، اور آکاش کے گھر والے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے جلد ہی یہ شادی طے کر دی۔ 2 ہفتے بعد شادی ہوئی۔ آکاش کی شادی پہ محلے کے کسی آدمی نے شرکت نہیں کی۔ نائلہ آکاش کی بیوی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ سب خوش تھے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر بھی تھا کہ نائلہ کے ساتھ بھی وہی حادثہ نہ ہو جائے جو آکاش کی پہلی 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نائلہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے آکاش اور اس کے گھر والوں کو دل سے قبول کر لیا، لیکن 1 مہینے بعد سب کو نائلہ کے کمرے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ جب سب گھر والے کمرے میں گئے تو نائلہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے بعد نائلہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ سب گھر والے نائلہ کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ پولیس کو بھی بلایا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلا کہ نائلہ کہاں گئی، اور نائلہ کا بھی وہی انجام ہوا جو آکاش کی دوسری بیویوں کا ہوا تھا۔ اس کے بعد تو محلے والوں کو 100% یقین ہو گیا کہ آکاش پر کوئی جنات کا سایہ ہے، اور لوگوں نے آکاش سے ملنا اور بات کرنا چھوڑ دیا تھا، بلکہ محلے کے کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آکاش اور اس کے گھر والوں کو محلے سے نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ اس محلے میں رہے گا تو پورے محلے کو آسیب زدہ کر دے گا، اس لیے محلے کے بزرگوں کے فیصلے پر آکاش اور اس کے گھر والوں کو محلے سے نکال دیا گیا۔ آکاش نے اپنا پرانا گھر بیچ کر ایک نئے محلے میں گھر لے لیا اور وہیں رہنے لگے۔ لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ آکاش اور اس کے گھر والے جس محلے میں شفٹ ہوئے تھے، اس محلے میں ایک زرینہ نامی لڑکی رہتی تھی۔ لڑکی تو خیر زرینہ کو نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ 30 سال کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ زرینہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی۔ زرینہ اور آکاش کی زندگی کی کہانی بالکل ایک جیسی تھی۔ آکاش جس نے محلے میں آیا تھا، وہاں زرینہ پورے محلے کی بدنام لڑکی تھی۔ اس کے محلے والوں نے زرینہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور کر رکھی تھی، جیسے کہ زرینہ کو جن ہے یا وہ آسیب زدہ ہے، لیکن زرینہ ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی جو مفت میں ہی محلے میں بدنام ہو گئی، اور زرینہ کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا تھا
کیونکہ زرینہ کی پہلی شادی جب ہوئی تھی اور شادی کے دوسرے دن ہی زرینہ کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر گیا اور زرینہ بیوہ ہو کر والدین کے گھر چلی گئی۔ اور اس واقعے کے بعد محلے کے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ زرینہ منحوس ہے، اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا ہے۔ لیکن 1-2 مہینے کے بعد زرینہ کے محلے والوں نے یہ سب باتیں بنانا بند کر دی۔ زرینہ کی پہلی شوہر کی وفات کے بعد اس کے والدین نے اس کی دوسری شادی بہت بڑے بزنس مین سے کر دی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہ تھا اور زرینہ کا دوسرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا اور زرینہ ایک بار پھر بیوہ ہو کر گھر چلی گئی۔ اس بار زرینہ کے محلے داروں نے اسے معاف نہیں کیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دی اور بیچاری زرینہ کے لیے زندگی مشکل بنا دی۔ میں بذات خود بہت ماڈرن اور آزاد خیال کا تھا اور اس سب کے لیے زرینہ کو قصوروار نہیں سمجھتا تھا اور اس بیچاری کا قصور تھا بھی نہیں۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس وقت تو کم از کم میں زرینہ کے بارے میں یہی سوچتا تھا۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے پر بہت دیر تک زرینہ کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک کسی دوسرے محلے سے زرینہ کے لیے رشتہ آیا اور زرینہ کے والدین نے فوراً ہاں کر دی، اس ڈر سے کہ کہیں محلے داروں کی باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ایک بار پھر زرینہ کی شادی ہو گئی۔ یہ زرینہ کی تیسری شادی تھی۔ زرینہ محلے میں کافی مشہور تھی، اس لیے مجھے رفتہ رفتہ زرینہ کے قصے سننے کو ملتے رہے تھے۔ میں جب بھی زرینہ کے بارے میں سنتا مجھے اس سے ہمدردی ہوتی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں زرینہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قسمت نے زرینہ کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا۔ زرینہ کا تیسرا شوہر بھی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا اور زرینہ ایک بار پھر بیوہ ہو گئی اور اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد محلے والے لوگ زرینہ سے دور رہنے لگے تھے۔ جہاں بھی زرینہ کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ زرینہ کے گھر والے اپنی بہن بھائی بھی زرینہ کو منحوس سمجھنے لگے تھے۔ جس طرح آکاش کے محلے والوں کو لگتا تھا کہ آکاش خود اپنی بیویوں کو غائب کرتا ہے، بالکل اسی طرح زرینہ کے محلے والوں کو بھی یہی لگتا تھا کہ وہ خود اپنے شوہروں کو قتل کرتی ہے۔ آکاش اور اس کے گھر والے چونکہ محلے میں نئے تھے اس لیے وہ زرینہ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ بس اتنا علم تھا کہ زرینہ کے 3 شوہروں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ویسے بھی انہیں آکاش کی شادی کہیں کرنی تھی، اس لیے آکاش کے ماں باپ زرینہ کا رشتہ لینے اس کے گھر پہنچ گئے۔ زرینہ کے والدین پہلے سے ہی زرینہ کی وجہ سے پریشان تھے کہ کوئی اس سے شادی نہیں کرتا اور وہ آکاش کا رشتہ دیکھ کے خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ آکاش اور زرینہ کی شادی طے ہو گئی۔ 2 دن بعد ان کی شادی ہو گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سچائی سے لا علم تھے، لیکن محلے والے سب جانتے تھے زرینہ کے بارے میں بھی اور آکاش کے بارے میں بھی، اور محلے والے بہت خوش تھے کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں۔ زرینہ کے بھی 3 شوہر مر چکے تھے اور آکاش کی بھی 3 بیویاں غائب ہو چکی تھی اور اب وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں۔ تو محلے والوں نے سوچا دیکھتے ہیں اب پہلے کون مرتا ہے، اصل مسئلہ کس میں ہے، اب پتہ چلے گا کون منحوس ہے۔ آکاش اور زرینہ کی شادی ہو گئی۔ آکاش زرینہ کو اپنے گھر لے گیا۔ زرینہ کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آکاش باہر مہمانوں کے پاس چلا گیا۔ زرینہ آکاش کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ زرینہ کافی دیر تک اکیلی کمرے میں بیٹھی انتظار کرتی رہی، لیکن آکاش نہیں آیا، شاید وہ کہیں مصروف تھا۔ زرینہ بیڈ پہ بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد آکاش شادی کی رسموں سے فارغ ہو کے کمرے میں آیا۔ کمرے میں آتے ہی آکاش کو عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ ہر طرف پھول تھے اور کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر زرینہ گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ آکاش مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بیڈ پہ بیٹھ گیا اور کہا سوری مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ تو زرینہ نے شرماتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ آئیں تو صحیح۔ آکاش نے کہا کہ اب کب تک گھونگھٹ میں رہیں گی، کیا ارادہ ہے؟ تو زرینہ کہنے لگی جب تک منہ دکھائی نہیں دے دیتے۔ آکاش نے مسکراتے ہوئے جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر زرینہ کی انگلی میں پہنا دی۔ تو زرینہ نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ پھر زرینہ نے سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا دودھ کا گلاس آکاش کو پیش کیا، جو اس نے شکریہ کے ساتھ پی لیا۔ اسے دودھ کا ذائقہ عجیب سا لگا مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ پھر آکاش نے زرینہ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے منہ میں ڈال لیا اور زرینہ کا ہاتھ اپنے منہ میں ڈال کر کاٹنے لگا۔ زرینہ نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آکاش نے تیزی سے اپنا ہاتھ زرینہ کے منہ پہ رکھ دیا
اسے چیخنے سے روکنے لگا اور بڑی بے دردی سے زرینہ کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کے کھانے لگا، مگر زرینہ کے ہاتھ کا گوشت کھاتے ہوئے آکاش کو ایسا لگا جیسے زرینہ کے ہاتھ سے خون نہیں نکل رہا۔ آکاش حیران ہوا کہ زرینہ کے ہاتھ سے خون کیوں نہیں نکل رہا۔ زرینہ نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آکاش کو دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرایا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ زرینہ نے غصے سے آکاش کی طرف دیکھا جو بیڈ سے نیچے پڑا تھا۔ پھر زرینہ نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم کوئی انسان نہیں ہو۔ آکاش نے زرینہ کی طرف دیکھا، وہ اپنا راز کھل جانے پر حیران تھا۔ زرینہ بولی، تم نے اپنی پچھلی 3 بیویوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھایا ہے اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ تم پر کسی عذاب وغیرہ کا سایہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے بھی کھاؤ گے؟ آکاش نے حیرت سے زرینہ کو دیکھا جو ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر آکاش نے بکھلاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ زرینہ نے غور کر آکاش کو دیکھا اور بولی، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو تم یہاں رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ آکاش زرینہ کی بات سن کر مزید حیران ہوا اور کانپنے لگا اور بولا، تمہارے جسم سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھو زرینہ، میں جانتا ہوں کہ تم کوئی انسان نہیں ہو، سچ بتاؤ تم کون ہو؟ زرینہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، تم نے ٹھیک سوچا، میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل ہوں، اور آج تم ایک چڑیل کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کروانے والے ہو۔ تم نے اپنی 3 بیویوں کو مارا ہے، لیکن افسوس اب 4تھی بیوی کے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ زرینہ کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی سے چڑیل کا روپ لے چکی تھی۔ بڑے بڑے دانت باہر نکل آئے تھے، اس کے منہ سے خون ٹپکنے لگا تھا۔ اسے دیکھ کر آکاش ایک پل کے لیے ڈر گیا اور پھر سنبھل کر بولا، اگر میں نے اپنی 3 بیویوں کو مار کے ان کو کھایا ہے تو تم کون سی دودھ کی دھلی ہوئی ہو؟ تم نے بھی اپنے 3 شوہروں کو مار کر ان کو پیا ہے نا؟ لیکن یاد رکھنا، تم میرا خون کبھی نہیں پی سکو گی۔ وہ چڑیل آکاش کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولی، تو تمہیں کیا لگا کہ میں تم سے شادی تمہاری بیوی بننے کے لیے کی ہے؟ میں نے تو شادی تمہارا خون پینے کے لیے کی ہے، جیسے میں نے باقی شوہروں کا خون پیا ہے۔ 7 انسانوں کا خون پی کر میں ایک طاقتور چڑیل بن جاؤں گی۔ میرے جسم میں شیطانی طاقت آ جائے گی اور آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آدمخور آکاش غصے سے کھڑا ہوا اور زرینہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن آکاش نے زرینہ کو زور سے دھکا دیا۔ زرینہ فرش پر جا گری۔ آکاش غصے سے بولا، تم سوچ رہی ہو کہ تم ایک چڑیل ہو اور تمہاری طاقت مجھ سے زیادہ ہے؟ مت بھولو، میں نے بھی اپنی بیویوں کو مار کر زندہ کھایا ہے۔ میں ایک آدمخور ہوں اور تم نے ایک آدمخور سے پنگا لے لیا ہے۔ چڑیل، اب تم خوفناک موت مرو گی۔ یہ کہہ کر آکاش نے چڑیل کے بال پکڑ لیے اور اسے مارنے لگا۔ وہ چڑیل اپنے لمبے لمبے ناخن آکاش کے منہ پر مارنے لگی۔ وہ دونوں بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ پھر آکاش نے چڑیل کو دھکا دیا اور چڑیل نے ایک جگ اٹھا کر آکاش کے سر پر مارا۔ آکاش زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پھر وہ چڑیل آگے بڑھی اور آکاش کے جسم پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے دانت آکاش کے پیٹ پر رکھے اور آکاش کو کاٹنے لگی کہ آکاش نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس چڑیل کے بال پکڑ لیے۔ پھر آکاش ہمت کر کے کھڑا ہوا اور اس چڑیل کو مارنے لگا۔ پھر اس نے اپنے دانت چڑیل کی گردن پر رکھے اور کاٹنے لگا۔ چڑیل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور آکاش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں لیا اور دانتوں سے کاٹنے لگی۔ اس نے اتنی زور سے کاٹا کہ آکاش کا ہاتھ جسم سے الگ ہو کر گر پڑا۔ آکاش اور چڑیل 1 گھنٹے تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو مارتے رہے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے دونوں تھک گئے۔ آکاش نے آخر میں ایک کرسی اٹھا کر اس چڑیل کے سر پر ماری اور وہ چڑیل وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ آکاش لڑتے لڑتے خود بھی تھک چکا تھا، اس لیے وہیں فرش پر گر گیا۔ اس کے جسم سے ہر طرف خون نکل رہا تھا اور آکاش میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس خون کو روکتا۔ دیکھتے دیکھتے آکاش بھی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مر گیا۔ وہ دونوں آدمخور اور چڑیل اسی کمرے میں پڑے رہے۔ اگلی صبح گھر والوں کو ان کی لاشیں ملی اور محلے والوں کی ان دونوں سے جان چھوٹ گئی۔ یہ ہمارے محلے کا سب سے بھیانک اور عجیب و غریب واقعہ تھا جسے آج تک نہیں بلایا جا سکا۔ دوستو، مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔